ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور نہ تم حد سے گزرو یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے حلال اور پاکیزہ اور تم ڈرو اللہ سے وہ ذات کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ اوفو بالعقود، اللہ نے جو پابندیاں تمہارے اوپر لگائی ہیں، جن پابندیوں کا تمہیں پابند ٹھہرایا ہے، تم ان کے ساتھ وفا کرنے والے بنو، کیونکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک لائحہ عمل، ایک وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور ہمیں اس پر پورے کا پورا عمل کرنا چاہیے۔ اور اس پورے عمل کے دوران میں جہاں رب کی دی ہوئی پابندیوں کے ساتھ وفا ہے وہیں دنیا کے اندر امن بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رہبانیت کا ذکر کیا ہے کہ تارک الدنیا ہو کر، دنیا کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ سے 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جانا، لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو جانا، اس چیز کو اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں حلت اور حرمت کا قانون ہے۔ حلت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حلال کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی بھی چیز کا حرام قرار دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ وقت کا عظیم رہنما ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دے اپنی مرضی سے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے پاس رکھا ہے اور پچھلی اقوام کی گمراہی کا سب سے پہلا جو زینہ تھا وہ یہی بات بنی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے ان باتوں کو دین کے اندر ڈال لیا تھا یا ان چیزوں کا استعمال کر لیا تھا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا اور انہوں نے حرام کر دیا، یا جن کو اللہ نے حرام کیا تھا انہوں نے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ یہاں سے قوموں کی گمراہی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سورت کے شروع میں اور شروع سے لے کر کل تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو شو کروایا ہے کہ دیکھو یہودی کس طرح گمراہ ہوئے، عیسائی کس طرح سے گمراہ ہوئے۔ اب یہ نہ ہو کہ تم بھی انہی غلطیوں کو کر کے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لو۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ جو آیات آج ہم تلاوت کرنے والے ہیں یہ توضیحی آیات کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات کو پڑھنے کے بعد جو ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 86 تک پڑھی ہیں، بندے کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جواب، ان کی تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں سے لے کر اس سورت کے آخر تک ہمیں اللہ رب العزت بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمہارے اوپر خون حرام ہے، مردار حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا ہو وہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، زخمی جانور جو کہ زخم کھا کے مر جائے وہ حرام ہے، جو کسی کی ٹکر سے مر جائے یا ویسے شکار کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی زخم لگا ہے، کوئی دب کر مر جاتا ہے، کوئی گر کے مر جاتا ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں بالتفصیل پڑھی تھی۔ وہی چیز دوبارہ سے اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ہے کہ ہم ایک اور راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو اپنے لیے حرام نہیں قرار دو۔ اور حرام کرانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔
ایک چیز کو حرام ٹھہرانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیز حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بکرے کا گوشت حرام ہے، اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسا بندہ پکے کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک چیز کو یہ کہہ کر حرام قرار دے دینا کہ جی اگر میں یہ چیز استعمال کرتا ہوں تو میرے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کمی واقع ہو جاتی ہے، اور دیکھنے میں یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو ایک بندہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے لیے اس چیز کا استعمال ہرگز نہیں کروں گا، حالانکہ وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں موجود نہیں تھے، 3 آدمی جن میں عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو قتادہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں۔ تینوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا کہ آپ کی عبادت کیسے ہے، آپ کا گھر میں رہن سہن کیسے ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، یا مسجد میں بیٹھ کر ہماری کوئی غلطی دیکھی تو اس کا درس دیا، اس کے بارے میں کوئی احکامات صادر فرمائے اور گھر میں چلے گئے۔ آپ کی عبادات کے متعلق آ کر سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا تو سوال کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کا عمل جب بتایا، اور یہ 3 تھے، ایک روایت میں الفاظ ہے کہ یہ 3 تھے، اور یاد رکھیے کہ سیدنا علی، سیدنا ابو قتادہ اور عبداللہ ابن عمر، یہ تینوں بڑے زبردست صحابہ کرام گزرے ہیں، اور تینوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ، یہ دنیا کے اندر 10 مبشرہ میں شامل ہیں کہ پکے جنتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ 4 صحابہ کرام جن کے چاروں کے نام عبداللہ ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر تھے۔ پھر جو ابو قتادہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے اچھے دوست تھے۔ اب جب ان تینوں کو بتایا گیا تو کہنے لگے اینا آنا اینا نحن و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول، غفر لہ من ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، وہ ذات کے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں؟ وہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد انا لا اتزوج النساء، یا ایک روایت میں انا اعتزل النساء، آج کے بعد میرا عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، میں دن کا روزہ ہی رکھا کروں گا، جب بھی میں روزہ رکھوں گا روزہ رکھتا رہوں گا، ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا انا اصلی اللیل، میں ساری رات کا قیام کیا کروں گا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ تینوں عمل بڑے چوٹی کے عمل ہیں۔ تینوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی اگر میں نے اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے تو میں نے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں رات کو نماز ادا کروں گا کیونکہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ جی میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا بلکہ میں رہبانیت اختیار کر لوں گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ایک بندے نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں چکنائی والی چیز نہیں کھاؤں گا۔ ایک میں الفاظ ہے کہ ایک بندے نے کہا آج کے بعد میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا اور رب کا تعلق، یہ چیزیں درمیان میں آڑے آ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب مذہبی تصورات کو غلط رنگ دیا جاتا ہے تو ہندوؤں کے اندر جوگی پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر صوفی پیدا ہوتے ہیں، بدھ مت کے اندر بخشو پیدا ہوتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر راہب پیدا ہوتے ہیں جو دین کی اصل روح کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا ان 3 کے علاوہ کئی ایک صحابہ کرام تھے جنہوں نے عورتوں کے قریب جانے سے یا اور کئی ایک چیزوں کا انکار کر دیا تھا کہ ہم ان چیزوں کے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے لوگوں کو بلا لیا، اکٹھا کر لیا،
قلتم کذا و کذا، اور تم لوگ اس طرح کی باتیں کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور مجھ میں تم سے زیادہ تقوی ہے، لیکنی اصوم و افطر، میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں ساری عمر روزہ تو نہیں رکھ رہا، میں روزہ رکھتا بھی ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہوا ہے، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، اور وَأَنَا أُصَلِّي وَأُرْقِدُ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم بلا وجہ ساری عمر کے روزے رکھو یا عورتوں سے اعتزال کر لو یا ساری رات نماز پڑھتے رہو؟ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، ذہن میں رکھ لینا کہ اگرچہ تم نیک کام سمجھ کے جتنا مرضی اس کو کرتے ہو لیکن یہ میری سنت نہیں ہے، اور جو میری سنت سے دور ہٹ گیا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جی میں نے نہیں کھانا اس سے میرے جسم کو تقویت ملتی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی حلال چیزیں کی ہیں اگر بندے کا دل کرتا ہے انسان کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ایسا بندہ بدعتی کہلائے گا جو یہ کہہ کر چیز کو چھوڑ دے کہ میرا اور رب کا تعلق مضبوط نہیں رہتا، اس کے درمیان رکاوٹیں آتی ہیں اس لیے میں یہ حلال چیز استعمال نہیں کروں گا، اور اس کے بدلے میں یہ سمجھے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے؟ جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگے کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر مانی ہے کہ میں بولوں گا بھی نہیں اور دھوپ میں کھڑا رہ کر روزہ پورا کروں گا۔ اب اندازہ کیجئے یہ کوئی کرنے کا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو کہو کہ اپنی نظر توڑ لے، چپ کر کے آ کر چھاؤں میں بیٹھے، اللہ نے جو رخصت دی ہے اس کو قبول کر لے۔ ایک بندہ میلوں کا سفر طے کرتا ہے، اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ قصر نماز پڑھ لے، وہ کہتا نہیں جی مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تھکاوٹ سے جسم چور ہے لیکن پھر پوری نماز ادا کر رہے ہیں، ایسی نماز اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اور اللہ نے جتنی رخصتیں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس چیز کو تم سے اٹھا لیا ہے ابھی تمہیں اس کے بارے میں حکم نہیں دیا تو اللہ نے تمہیں عافیت دی ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی عجیب عجیب، ایک بندے نے سوال کیا، کہتا ہے جی میں گاڑی چلاتا ہوں تو گاڑی چلاتے ہوئے مجھے بائیں ہاتھ کے ساتھ گیئر لگانا پڑتا ہے، میرا یہ گیئر لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ عجیب سوال، عجیب سے عجیب تر سوال۔ ایک بندے نے یہ سوال کر دیا، کہنے لگا شلوار والی جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں یا حرام ہوتے ہیں؟ تو اس طرح کے عجیب عجیب سوالات کر لینا۔ پھر ایک نے یہ بھی کہا، کہنے لگا موچی ہے وہ عیسائی ہے، اس سے میں جوتا مرمت کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا؟ غلط قسم کی کوئی بھی چیز، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے حرام قرار دینے کا وہ اصل میں حرام نہیں ہے۔ ایک بندے کو شوگر ہے، اس کو ڈاکٹر منع کر دیتا کہ بھائی آپ نے میٹھا نہیں کھانا، اب کیا اس کے لیے یہ حرام ہوگی؟ ہاں یہ اس کے لیے صرف حرام ہے، شرعی طور پہ وہ حرام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کی صحت کو خطرہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ بیف نہیں کھا سکتے، بڑا گوشت آپ نہیں استعمال کریں، وہ نہیں استعمال کرتا کیونکہ اس کی صحت کو مسئلہ ہے، تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کیونکہ اس میں بندہ نہ تو اس بیف کو یا اس مٹھائی کو یا کسی بھی چیز کو جس سے اس کو روکا گیا ہے وہ اس کو حرام نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی وہ اس سے یہ کہہ رہا کہ میرے اور رب کے تعلق میں کمی آتی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میری صحت کو خطرہ ہے اس وجہ سے میں اس کو نہیں استعمال کر رہا، تو ایسے بندے کا یہ عمل جائز ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتیاں نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اس کے بھی تین طریقے ہیں۔ حد سے بندہ بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا، یا حرام کو اللہ رب العزت کی چیز کو حلال کر دیا، اور یہ چیز کفر تک بندے کو پہنچاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو اس قدر اپنے آپ سے جو ہے استعمال کرے یا اس قدر ان کے قریب چلا جائے کہ
قریب ہو جائے کہ وہ بندہ حرام میں پڑ جائے گا. جیسے کہ قسطوں کا کاروبار ہے، حرام ہے، لوگ اس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، جی فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا. اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، مثال کے طور پہ ایک چیز 1000 روپے کی ہے، وہ قسطوں میں 1001 روپے کی مل رہی ہے، وہ حرام ہے. وہ اوپر جتنے بھی پیسے لے رہا ہے، نقد میں اور ادھار میں قیمتوں کا فرق آ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یوں سمجھ لو کہ ایک چراگاہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے. تم اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے قریب بھی نہ لے کر جاؤ. قریب ہے کہ جس بندے کے جانور اس چراگاہ کے قریب چلے گئے وہ اس کے اندر بھی چلے جائیں گے. اور جو بندہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں میں یا ان چیزوں میں جن میں شک ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں ان کی طرف جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے گا. اور تیسری چیز جس میں بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کے اندر زیادتی کر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک حلال چیز عطا کی ہے، وہ اس کے استعمال میں اس قدر اسراف کرتا ہے، اس قدر اسراف کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. کیسے بھول جاتا ہے؟ اس کی 3 چیزیں. ہم سب کی ضرورت ہے، ہمارے پاس غذا ہونی چاہیے، خوراک ہونی چاہیے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور جب تک ہمیں خوراک نہیں ملے گی ہم دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہمیں خوراک چاہیے، یہ ہماری اولین ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر انسان کے جسم کا ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ ایک خاص وقت تک کام کر سکتا ہے. اس کام کے بعد سائنس کہتی ہے کہ انسان کے خلیے کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور رب نے الارم کے طور پہ بندے کو جمائی دی ہے کہ اب آپ کے آرام کا وقت ہو رہا ہے. بندہ آرام کرتا ہے، اس کو پھر سے جو ہے وہ اللہ رب العزت سٹینڈ کر دیتے ہیں اور وہ پھر سے کام کرتا ہے. دوسری ہماری ضرورت یہ ہے کہ آرام، یہ ہماری ضرورت ہے. اور تیسری ہماری ضرورت یہ ہے کہ جنسی سکون. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح جیسی نعمت سے نوازا ہے. اگر ایک انسان ان تینوں ضرورتوں کو اپنا یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مقصد ہے، اللہ نے یہ تینوں چیزیں ہمیں دی ہیں کہ اپنے مقصد کو پہچانو. اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. جب ہم اس مقصد کو بلا دیتے ہیں تو ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی محنت کر کے صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے کھانا کھانا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ شکم ہے، یہ انسان نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو ساری زندگی جس کا مقصد یہ ہے کہ صرف آرام کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں جتنا کماتا ہوں، جتنی محنت کرتا ہوں، میرا کام ہے کہ آرام کرنا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں. تو ہم ایسے بندے کو بندہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی کارآمد بندہ نہیں ہے، دھرتی پر بوجھ ہے. تیسرا وہ ہے جو کتوں اور بلیوں کی طرح اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل تو کر لیتا ہے، لیکن ایسا بندہ انسانیت کے درجے سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف جسم کی ضرورت ہے، اس کو اور کچھ بھی ضرورت نہیں. جسم اور اسی طرح سے ان تینوں چیزوں کا غذا ہے، آرام ہے، اور اسی طرح سے بندے کے جو ہے افعال ہیں، جنسی ضروریات ہیں. یہ ضرورت ہے. ضرورت اور مقصد کو مزید سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو ایک بندے نے اپنے بیٹے کو کالج کے اندر داخل کروایا اور ساتھ میں اس کو سائیکل لے کر دیا کہ بیٹا تیرے آنے جانے کا انتظام ہوتا رہے. اب بچہ جب پہلے دن خوشی خوشی سائیکل پر وہاں گیا تو اس نے جا کر دیکھا وہاں پر تو سارے پجاروں میں آ رہا ہے، کوئی گاڑی میں آ رہا ہے، کوئی بائک پہ آ رہا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اس پہ جاؤں گا. وہ گھر میں اور کہنے لگا ابا جی میں نے کالج کوئی نہیں جانا. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا جی دیکھیں وہاں سارے کار پہ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، میرا کیا بنے گا، سارے میرا مذاق اڑائیں گے. کہنے لگا باپ کہنے لگا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا علم حاصل کرنا. تیری ضرورت کیا ہے؟ کہتا کوئی سواری ہونی چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے. کہتا تو دیکھ اپنے مقصد پر تو اپنی ضرورت کو قربان کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ تو اپنی ضرورت کو اپنے مقصد کے اوپر قربان کر دے. تجھے یہ چاہیے
کہ تو اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی ضرورت کو چھوڑ دے. تیری ضرورت چاہے پجاروں کی ہو, چاہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن تیرا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. وہ زمین پر بیٹھ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ کرسی پر بیٹھ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ سائیکل پر جا کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اور پجاروں پر جا کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تیرا جو مقصد ہے تو اس کو مد نظر رکھ. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا. ہم اللہ کی بندگی کو جب چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا مقصد یہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے آرام کو دیکھنا ہے, میں اپنے آرام کے پیچھے نماز کو چھوڑ دوں, میں اپنے پیٹ کے پیچھے نماز کو چھوڑ دوں, یا میں اپنی جنسی ضرورت کے لیے دین کے احکامات کو پس پشت ڈال دوں, تو یہ زیادتی ہوگی, اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کوئی نہیں کرتا. اور جب اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو. کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, اللہ نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھلا کھاؤ, تمہیں اس کی روک ٹوک نہیں ہے, اس کو کھاؤ, لیکن اپنا مقصد حیات سامنے رکھنا. مثال کے طور پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ضرورت پر اپنے مقصد کو قربان نہیں کرنا, بلکہ اپنے مقصد پر اپنی ضرورت کو قربان کر دو. کیسے؟ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ قربانی کس چیز کی ہے. انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا, اللہ نے وہ قربان کروایا ہے. بڑی عید کے موقع پر ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. انسان کے مال اس کا مقصد ہے, اس کو ضرورت ہے اس کی, لیکن مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ بندے کی ضرورت کو قربان کروا دیتا ہے. بندے کی ضرورت ہے ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, 10 دن کے لیے بندے کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں کاٹ سکتے. اب انسان کی ضرورت ہے, لیکن جو مقصد اللہ دینا چاہتے ہیں اس پر اس ضرورت کو قربان کروا دیا گیا. یہی اصل چیز ہے. اللہ یہی فرماتے ہیں واتقوا اللہ, ابھی بھی رب کی ناراضگیوں سے ڈر جاؤ. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین, کیونکہ تم کو ہم سب لوگوں نے, ہم سب نے تمہیں ایمان دیا ہے, تم ایمان والے ہو. لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حلال اور حرام رب کے پاس ہے, کسی بندے کے پاس یہ اتھارٹی موجود نہیں. اور جو اس کے اندر غلوف کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر اپنی طرف سے باتیں ڈالتا ہے, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور جو اس پر ٹک جاتا ہے پھر اللہ رب العزت حلال کھانے کو ہی اس کے لیے عبادت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور جو حرام کا استعمال کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی اجڑے ہوئے بالوں والا, اجڑے ہوئے گندے لباس والا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, اور طواف کرنے کے بعد دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, اس کا کھانا پینا, اس کا پہننا سارے کا سارا حرام کا ہے. فانا یستجاب لہا, اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے جب جسم ہی ایسی اماجگاہ بن چکا ہے جس میں حرام پرورش پا رہا ہے. تو اللہ رب العزت ایسی چیزوں کو قبول نہیں کیا کرتے. اس لیے میرا بھائی حلال کو مد نظر رکھیں. اللہ ہم سب کو حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین, اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, لا تحرمو, نہ تم حرام کرو, طیباتی, ان پاکیزہ چیزوں کو, ما احل اللہ, جن کو اللہ نے حلال کیا ہے, لکم, تمہارے لیے, ولا تعتدوا, اور نہ تم حد سے گزرو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یحب, نہیں پسند کرتا, المعتدین, حد سے گزرنے والوں کو, وَكُلُوا, اور تم کھاؤ, مما, اس میں سے جو, رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, حلالا طیبا, پاکیزہ حلال, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو, ان الذی, وہ ذات کے, انتم, تم بھی, اس پر, مؤمنون, ایمان رکھنے والے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.